ملک ہندوستان کے اولیاء اللہ میں عطائے رسول خواجہ غریب نواز کے بعد ایک عظیم کردار ادا کیا، اس شخصیت کا نام شیخ احمد ہے۔ دوسری شخصیت کا نام امام احمد رضا فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا کا فاضل بریلوی ہیں، جن کا عرس بھی اسی مہینے میں آتا ہے۔ اتفاق سے دونوں کا نام احمد ہے اور اپنے اپنے وقت کے مجدد اعظم ہیں۔ تو آج کی جو گفتگو ہے، کیونکہ ابھی سفر شروع ہی ہوا ہے، اور حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی کی شخصیت پر آج تذکرہ ہوگا، کیونکہ پورا مہینہ ہے، پھر انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت پر بھی تفصیل سے بیان ہوگا انشاءاللہ۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسب کے اعتبار سے دویم خلیفہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن الخطاب فاروق اعظم کی اولاد میں سے، اور خاندانی اثر جو ہے وہ بھی ہر شخص میں رہتا ہے۔ دین کا اثر، ایمان کا اثر، اخلاص اور نیک نیتی کا اثر تو زندگی پر پڑتا ہی ہے، تعلیم اور تربیت کا اثر بھی انسان کی زندگی پر پڑتا ہے، یاد رکھنے کی بات، مگر خاندانی اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ جب خیبر کے جنگ میں مولا علی مشکل کشا کو اسلام کا جھنڈا دیا گیا تو انہوں نے اپنی پہچان کرائی تھی خیبر والوں کو، اور مولا علی کی والدہ کا نام بھی فاطمہ تھا، تو انہوں نے پہچان یہ کرائی تھی کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور حیدر کی معنی شیر ہوتی ہے، اور میری ماں نے جو نام رکھا ہے میں اس نام کے مطابق انشاءاللہ کھرا اترنے والا ہوں۔ نام تو بہت سے لوگ رکھ دیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کا نام شیر علی ہوگا، حیدر ہوگا، حسین ہوگا، مگر ہر ایک حسین کا کردار تھوڑا ادا کر سکتا ہے۔ نام رکھنے سے آدمی شیر نہیں بنتا ہے، اس کے کردار سے شیر بنتا ہے۔ نام رکھنا منع نہیں ہے، اچھا نام ہے، لوگ معین الدین بھی نام رکھ دیتے ہیں، عبد القادر بھی نام رکھ دیتے ہیں، اور اچھا ہے، بزرگوں کی نسبت سے نام رکھنا چاہیے۔ قطب الدین بھی نام رکھتے ہیں، نظام الدین بھی نام رکھتے ہیں، مگر یہ اولیاء اللہ کے لقب ہیں، اور ہر نام جو ہوتا ہے اس کا کام بھی ایسا ہوتا ہے۔ جو ماں وضو کے بغیر اپنے بیٹے کو دودھ نہ پلائے، جب بیٹا پیٹ میں ہو تو ساری رات عبادتوں میں گزارے، اور پھر وہ ماں گٹی بھی بسم اللہ سے دے اور حلال کی روزی کھا کر اس کو دودھ پلائے، اور صحیح اس کی تربیت کرے، اور پھر اس کا نام رکھے، وہ اپنے نام کو کبھی شرمندہ دنیا میں نہیں کرتے۔ ان کے کام بھی اور کارنامے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے نام کا بھی اثر ہے، خاندان کا بھی اثر ہوتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، اور تعلیم اور تربیت کا بھی اثر ہوتا ہے۔ لوگوں نے اپنی زندگیاں صرف کر دی، آپ سمجھ رہے ہیں، تب جا کے
ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی، بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے چمن میں دیگر پیدا۔ ایسے تو ہزاروں لوگ دنیا میں ہو گئے، پیدا ہو گئے اور ان کی زندگی ختم ہو گئی، ان کا نام و نشان دنیا میں نہیں رہا۔ اکبر بادشاہ جیسا ظالم انسان اپنے دربار میں جب بلاتا ہے تو ہر درباری کو اس کو سجدہ کرنا لازمی تھا، مگر اس نے احتیاط کے طور پر اپنے دروازے کا جو ناپ تھا اس کو چھوٹا رکھا تھا، تاکہ جو بھی آدمی آئے تو اس کے پیروں کے برابر اس کا سر ہو، اتنا جھک کر اس کے دربار میں آنا پڑے، یعنی سجدہ کرنے سے پہلے ہی سر کو جھکا دے۔ بچوں کو خاموش کرا دو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ مگر امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی نقشبندی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی بلایا گیا، کم ہو گیا تھا۔ تو آپ جیسے ہی دربار میں داخل ہوئے، یہ اکبر کے لیے پہلا تجربہ تھا۔ بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے پیر آ گئے ان کے دربار میں، مگر سب نے سر جھکا کر ان کو آنا پڑا۔ مگر جب امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی نقشبندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کے دربار میں حاضری دیتے ہیں بلاوے پہ، تو جب حاضر ہوتے ہیں تو اپنا سر نہیں ڈالتے، پہلے اپنا پاؤں ڈالتے ہیں، اور اکبر کو بتا دیا کہ یہ سر خدا کے علاوہ کہیں نہیں جھک سکتا۔ بتائیے، یہ تربیت تھی، یہ تعلیم تھی۔ ایسی ہستیاں سالوں میں، صدیوں میں پکتی ہیں، تب جا کے وہ دین کا کام لیتے ہیں۔ اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا ایک بات پر، اہل سنت والجماعت کے بزرگوں میں ایک امام ربانی ہیں جن کو سارے مکاتب فکر کے لوگ اپنے وقت کا ولی اور مجدد مانتے ہیں، باقی مجددین کو سارے لوگ نہیں مانتے۔ دیوبندی لوگ بھی امام ربانی کا ادب سے نام لیتے ہیں اور اپنا روحانی پیشوا تسلیم کرتے ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے مرید عبد الماجد دریا آبادی، انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب دیوبندی، مکتب فکر کے نزدیک وہ حکیم الامت ان کو مانا جاتا ہے۔ یہ ذمہ داری والی باتیں ہیں، انشاءاللہ یہ نوٹ بھی ہو رہا ہے اور میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ مزارات اور اولیاء اللہ کے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کوئی جانے کی ضرورت نہیں ہے اور شرک ہے اور کفر ہے، میں حوالہ دیتا ہوں اور ریکارڈ ہو رہا ہے۔ عبد المجید دریا آبادی نے لکھا ہے کہ میرے پیر و مرشد مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے ساتھ میں سرہند گیا۔ امام ربانی کے مزار شریف پہ مولانا کو حاضری دینی تھی، مگر عقائد کے حساب سے میں درگاہ کے اندر نہیں گیا۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب اور ان کے ساتھ چند لوگ اندر گئے مزار پہ، میں دیوار کے پاس کھڑا ہو گیا کہ مزارات پہ جانا، جب ہمارے علماء نے لکھ دیا ہے کہ کوئی جانا ضروری نہیں ہے تو کیوں جائے، آپ مولوی صاحب گئے ہیں تو ان کو جانے دیں۔ وہ نہیں گئے، دل نہیں مانا، باہر بیٹھ گئے۔ وہ اندر گئے، ان کو دیر لگ گئی۔ خود لکھتے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب مزار شریف کے اندر گئے مگر ان کو بہت دیر ہو گئی۔
یہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا، اتنی دیر میں ایک شخصیت آتی ہے، سفید لباس ہے، سفید امامہ ہے، اور تشریف لاتے ہیں اور آ کر مجھے سلام کرتے ہیں اور میری خیریت پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولانا صاحب اور ان کے ساتھی تو مجھے ملنے کے لیے اندر آ گئے، مگر آپ بھی میرے دیار میں آئے ہو، میرے مہمان ہو، آپ نہیں آ سکے تو ہمارے خاندان کی شرافت یہ ہے کہ آنے والا مہمان اپنے پاس آئے، مانے یا نہ مانے، مگر اس کی تقریب کرنی، اس کی عزت کرنی، اس کی خاطر تواضع کرنی، یہ خاندانی شیوا ہے، لہذا میں آپ کی خیریت پوچھنے آیا ہوں اور آپ نہیں آئے تو میں آپ کو ملنے آیا ہوں۔ عبد المجید صاحب کہتے ہیں کہ میں بے ہوش ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد مولانا تشریف لائے، اشرف علی تھانوی صاحب اور ان کے ساتھی، تو انہوں نے پانی پڑھ کے دم کیا، مجھے ہوش میں لائے، خیریت پوچھی کہ کیا ہوا، کہا کہ جلدی سے امام ربانی کے مزار پر مجھے لے چلو، باقی کی داستان بعد میں بیان ہوگی۔ بتائیے اہل سنت و جماعت کا موقف دیوبندی عقائد کے علماء اور ان کے اکابرین سے ثابت ہو رہا ہے۔ اب بتائیے آپ، فیصلہ تو آپ لوگوں کو کرنا ہے کہ مزارات اولیاء اللہ کا فیض کتنی بڑی چیز ہے۔ ایسی کرامت تو کسی سنی نے بھی نہیں لکھی ہے امام ربانی کے تعلق سے، ایسی کرامت تو آج تک میں نے پڑھی نہیں ہے، یہ دیوبندی حضرات نے لکھی ہے۔ اس کی معنی کیا ہوئی کہ 400 سال کے بعد امام ربانی اپنی قبر میں آج بھی زندہ ہے، اس کی معنی یہ ہوگی کہ آج بھی وہ زندہ ہیں اور جسم کے طور پر آ کر ان کی خیریت پوچھ رہے ہیں۔ اشرف علی تھانوی صاحب کو 125 سال نہیں ہوا ہے، 61 سال کے اندر کی بات ہے، تو اتنے سالوں کے بعد جب اللہ کا ولی اپنی قبر سے اٹھ کر کسی سے مصافحہ اور ملاقات اور خیریت پوچھ سکتا ہے تو مدینے کے تاجدار مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی؟ جب غلاموں کا یہ عالم ہے تو پھر آقا کی شان کیا ہوگی؟ بتائیے آپ، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ ہندوستان کے اندر اسلام کو پھیلانے والی شخصیت کا نام عطائے رسول خواجہ غریب نواز ہے، مگر اس اسلام کی بقا اور اس کی حفاظت کرنے والی دو شخصیتیں ہیں، ایک کا نام امام احمد رضا فاضل بریلوی ہے اور دوسرے کا نام شیخ احمد فاروقی نقشبندی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے اسلام کو بچایا ہے، ایک شخصیت نے عقیدے کو بچایا ہے اور دوسری شخصیت نے اسلام کو بچایا ہے۔ یہ بہت بڑا احسان ہے جو شخصیتوں کا اس امت پر۔ تو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی نقشبندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم شخصیت ہیں اپنے وقت کے، اور ان کی روحانیت کا عالم یہ ہے کہ آج تک ان کے مزار سے فیض عام پوری دنیا کے اندر ہے۔ اور میں اشارتاً ایک بات کر دوں کہ آپ کا جو خاندان ہے، آپ کا جو خاندان وہ افغانستان میں رہتا ہے، جو آپ کے مزار پر لوگ خدام ہیں، یہ خادم ضرور ہیں مگر آپ کی اولاد سے نہیں ہے، ان کے خدام ہیں اسی زمانے کے۔ آپ کی پوری اولاد جو ہے وہ افغانستان میں رہتی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ حکومت کوئی بھی آئے افغانستان میں، کوئی بھی حکومت آئے، مگر ہر حکومت کا کوئی بھی اختلاف سپریم کورٹ کا ہو، سیاسی طور پہ ہو، آخری فیصلہ آج بھی امام ربانی کی اولاد فرماتی ہے۔ 1984 میں صبغت اللہ مجددی رحمت اللہ علیہ
افغانستان کے راشٹرپتی رہ چکے ہیں۔ ایسے حالات تھے، ان کو سیاست سے تو کوئی تعلق نہیں تھا اس خاندان کو، مگر حالات ایسے آئے تو اس میں ان کو مجبوراً کچھ سالوں کے لیے بن کے رہنا پڑا۔ یہ میں آپ کو ایک اشارتاً بتا رہا ہوں بات۔ حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، کوئی بھی آئے، کس خیال کی آئے، کس عقیدے کی آئے، میں حکومت کی جو ہے تائید نہیں کرتا ہوں، مگر اتنا ضرور ہے کہ آخری فیصلہ آج بھی وہاں جو ہوگا وہ امام ربانی کے اولاد کے ذریعے سے۔ پھر دوسرے خاندان کے کچھ لوگ ترکی میں رہتے ہیں۔ آپ کے سلسلے کو دنیا میں سب سے زیادہ فروغ جو ملا ہے وہ ترکستان میں، ترکی میں ملا ہے، اور ترکی کے اس وقت کے جو طیب اردگان ہیں یہ خود نقش بندی ہے۔ ان کے پیر و مرشد جو ہیں وہ بھی سلسلہ نقش بندیہ سے ہیں، اور امام ربانی کی خانسار سے ان کا ڈائریکٹ تعلق ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں صرف یہ سیاست اپنی جگہ پہ ہے، مگر روحانیت جو ہے اس کا یہ عالم ہے۔ بتائیے، امام ربانی کے خاندان میں سے کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ حضرت تو رہتے ہندوستان ہیں مگر روحانی حکومت ان کی دنیا میں تو ہے، مگر خاص کر کے روحانی حکومت ان کی افغانستان اور ترکی میں کیوں ہے؟ جواب دیا کہ امام ربانی نے فرمایا یہاں ہندوستان میں حکومت عطائے رسول کی ہے، میں بہتری سمجھتا ہوں یہاں حکومت کرنا، یہ ہند کے بادشاہ ہیں تو میری حکومت اور جگہ میں پھیلا رہا اور جگہ روحانیت والی، یہ روحانی حکومتیں ہیں جو اللہ نے تقسیم کر کے رکھی ہے۔ قرآن مجید کی جس آیت کو میں نے تلاوت کیا ہے، اللہ مجدہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ بے شک جو اللہ سے محبت رکھے، اس کے رسول سے محبت رکھے، اور جو ایمان والوں سے محبت رکھتا ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ هُمُ الْغَالِبُونَ، یہ ہمیشہ غالب آئے گی۔ دنیا کی حکومتوں میں تو کوئی بھی آ جائے، فرعون بھی آ سکتا ہے، نمرود بھی آ سکتا ہے، شداد بھی آ سکتا ہے، بدلتی رہتی ہیں حکومتیں دنیا کے نظام کی تو، مگر یاد رکھنا ہے ایک اور حکومت ہے جو روحانی حکومت ہے، وہ صرف اللہ والوں کی ہے۔ روحانی حکومت صرف اللہ والوں کی ہے، اور اللہ والوں کی جو روحانیت ہے اور ان کی جو روحانی حکومت ہے اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، ان کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا قرآن میں اعلان ہے کہ ہم الغالبون، وہ ہمیشہ غالب آئیں گے۔ آپ کا ایک مرید حج کے لیے تشریف لے گئے، حضرت سے آخری ملاقات کی تو آپ نے کہا کہ میں تسبیح دیتا ہوں، یہ تسبیح حرم کعبہ میں جب جائے تو کعبۃ اللہ کو اس سے ملنا اور زمزم کے پانی سے اس کو دھونا، پھر حضور کی بارگاہ میں جب جائے تو چالی مبارک سے اس تسبیح کو لگا کر پھرانا۔ مرید گئے یہاں سے، پہلے مکے گئے، وہاں جو ہے تو زمزم کے کنویں سے پانی بھر رہے تھے کہ پیوں بھی اور تسبیح کو بھی اس میں ڈبو۔ اتفاق سے وہ جیب سے تسبیح گر گئی کنویں میں، زمزم کی کنویں میں، پریشان ہو گیا، تسبیح نہیں ملی۔ حج اور بارگاہ رسالت کی حاضری دے کے واپس آئے، حضرت سرم شریف کی جو مزار کے قریب مسجد ہے اس میں قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے، وہ ادباً آ کے بیٹھ گئے کہ آپ تلاوت پوری کر لیں تو پھر میں مصافحہ کروں اور معافی مانگوں کہ آپ نے جو امانت دی تھی وہ مجھ سے گر گئی۔ حضرت نے قرآن شریف کی تلاوت کے دوران اشارہ کیا کہ میرے لیے جو مزار شریف سے متصل بالکل لگا ہوا آج بھی وہ کنواں موجود ہے، آج بھی۔ آپ نے اشارہ کیا کہ اس سے پانی بھر کے لاؤ، تو ڈول ڈالی پانی بھرنے کے لیے، جیسے ڈول باہر نکالی تو جو زمزم کے کنویں میں تسبیح گری تھی وہ یہاں نکل آئی، وہ تسبیح نکل آئی۔ اللہ تیرا شکر ہے، یہ وہی تسبیح ہے، میں تو شرمندہ تھا کہ جواب کیا دوں گا،
مگر حضرت نے پانی طلب کیا ہے اور اس نے تسبیح نکل آئی، تسبیح کو جیب میں رکھی اور حضرت نے تلاوت فرما لی، مصافحہ کیا۔ حضرت نے کہا تیرا ٹینشن دور ہو گیا؟ کہ بالکل میرا ٹینشن حضرت دور ہو گیا ہے، اب بتانے کی کیا باتیں ہیں، سب کچھ معلوم ہے ہمیں۔ اس کی معنی کیا ہوئی معلوم ہے آپ کو؟ سرہند کا جو کنواں ہے نا، اس کی لنک جو ہے وہ زمزم سے جڑی ہوئی ہے۔ زمزم تو ایک ہی ہے دنیا میں اور کوئی زمزم نہیں ہے، مگر روحانیت کی طاقت کتنی ہے، زمزم کے کنویں میں گرنے والی تسبیح بھی چاہے اللہ کا ولی تو ہندوستان بلوا سکتا ہے۔ یہ روحانی طاقت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول بندوں کو اپنے فضل سے یہ طاقت دی ہے، اپنے کرم سے یہ طاقت دی ہے۔ اس سے اسلام جو ہے اس کا پھیلاوا ہو اور اسلام کی صداقت ظاہر ہو جائے۔ کرامت جو ہوتی ہے وہ اسلام کی صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتی ہے، دکھاوے کے لیے نہیں ہوتی ہے، اپنا بڑک پن جو ہے بتانے کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ یہ لوگ تو بہت عاجزی والے ہوتے ہیں۔ امام ربانی جس سلسلے سے ہیں وہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند ہیں۔ خواجہ بہاؤالدین نقشبند سے کسی نے کرامت طلب کی کہ آپ کی زندگی میں کوئی کرامت نظر نہیں آئی مجھے، عاجزی کا عالم کیا ہے؟ بہاؤالدین نقشبند امام حسن مجتبی کی اولاد سے ہیں، سید ہیں۔ سلسلہ نقشبندیہ کے جو بانی ہیں نا، جن سے سلسلہ نقشبندیہ کو نسبت ملی ہے نقشبند، یہ نقشبند جو ہے امام بہاؤالدین نقشبند سے شروع ہوا۔ آپ سے کہا کہ کوئی کرامت آپ سے ظاہر نہیں ہوئی، آج اسی کا عالم دیکھو۔ آپ نے کہا بیٹا مجھ جیسا گنہگار اتنے گناہوں کے باوجود خدا کی زمین پر زندہ چل رہا ہے، میں تو اس سے بڑھ کر اور کوئی کرامت نہیں سکتا۔ اتنے مقام کے بڑے لوگ ہیں، بچپن کے عالم میں بہاؤالدین نقشبند کے والد کا جو کام تھا وہ یہ جو مٹی کے مٹکے ہیں نا، مٹی کے مٹکے پانی کے لیے جو لوگ لیتے ہیں، اس کے اوپر نقش لگتا ہے، یہ نقشی کا یہ مٹی کے برتن بنا کر اس کے نقش کرنے کا یہ کام تھا۔ بہاؤالدین صاحب چھوٹے تھے تو والد صاحب نے کہا کہ یہ جو برتن ہے اس پر نقشی آپ لگا دینا، میں آتا ہوں۔ اب یہ اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے اتنے مغو ہو گئے کہ نقشہ وہ اس کو نقش کرنا بھول گئے۔ اتنے میں حضرت تشریف لائے تو جیسے ہی والد صاحب کو دیکھا تو ڈر گئے اور زبان سے نکلا اللہ، تو جیسے کہا اللہ، ہر برتن پہ اللہ لکھا ہے۔ پھر جس درخت کی طرف دیکھتے تھے ہر درخت کے پتے پر اللہ، کوئی کافر گزرتا اور اس کو دیکھ لے کہ اس کے دل سے اللہ اللہ شروع ہو جائے۔ بتائیے، یہ ہے بہاؤالدین نقشبند، اسی لیے ان کا نام نقش پڑا ہے، نقش سے ہی نقش بند بنا۔ اپنے بہت مرتبہ تعویذ کو بھی نقش کہتے ہیں، نقش کی معنی لکھنا ہے نا، نقش کرنا ہے۔ بولتے ہیں نا کہ تعویذ دے دو، نقش دے دو، مجھے بھی بہت لوگ پریشان کرتے ہیں روزانہ۔ تو نقش جو ہے، اب یہ کتنی بڑی کرامت ہوگی کہ کسی کافر کی طرف دیکھ لے تو اس کا دل اللہ اللہ کرنے لگ جائے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شان دی ہے اولیاء اللہ کو اور بزرگان دین کو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے کہا کہ یہ میری جماعت ہے، یہ میری جماعت ہے اور یہ جماعت ہمیشہ جو ہے وہ غالب رہے گی۔ اصل میں یہ ساری چیز کیا ہے؟ کردار ہے، کردار۔ گفتار کے غازی تو بن گئے، کردار کے غازی بن نہ سکے۔ گفتار بولنا ہے، بولنے کے غازی بہت بن گئے، بڑے بڑے لوگ بولنے والے ہو گئے، مگر کردار میں جب جان کے دیکھا گیا تو کردار کچھ الگ تھا۔
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ غلام، 2-4 غلاموں کو دیکھا غلامی کے آنند میں، تو وہ سجدے لمبے کر رہے تھے، اللہ سے دعا مانگ رہے ہوں گے، سجدے لمبے کر رہے ہوں گے کہ غلامی سے نجات ہو جائے۔ رات کے اندھیرے میں ان کو لمبا سجدہ کرتے ہوئے دیکھ کر فاروق اعظم نے اعلان کر دیا ان لوگوں کے لیے کہ جاؤ تم آزاد ہو۔ لوگوں نے کہا کیا بات ہو گئی؟ حضرت فاروق اعظم نے کہا میں نے زبان مصطفیٰ سے بات ایک سنی ہے۔ کیا سنی ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا جس مومن کے کردار میں زندگی میں 3 چیزیں قائم ہو جائیں گی اللہ اس کو دوزخ سے نجات دے دے گا۔ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ اب فاروق اعظم روایت کر رہے ہیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی چیز رات کو اٹھ کر قیام کرنا، ایک بات۔ دوسرا اپنے گناہوں سے اللہ کے حضور توبہ کر کے رونا۔ سرکار کا فرمان رات کے اندھیرے میں قیام کرنا اور پھر اپنے گناہوں کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر کے رونا۔ اور تیسری چیز فرمائی سرکار نے کہ زبان پر کنٹرول رکھنا، اس زبان کو گناہ سے بچانا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے یہ 3 چیزیں جس مومن کی زندگی میں آ گئی حضور نے فرمایا میں محمد اس کے جو ہے نجات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ اس کو بخش دے گا۔ تو فاروق اعظم نے کہا یہ رات کو جاگنے والے لوگ ہیں اور لمبے سجدے کرنے والے ہیں اور اللہ سے توبہ کرنے والے ہیں، تو جن کو اللہ بخش دے عمر ان کو کیوں معاف نہیں کرے گا؟ اس لیے میں بھی ان کو معاف کرتا ہوں۔ ہوا یہ کہ پھر جتنے غلام تھے سب لمبے سجدے کرنے لگ گئے اور رات کو جاگنا شروع کر دیا۔ تو فاروق اعظم سب کو جو ہے آزاد کرتے رہتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو اب تم نے جو اعلان کیا اس حساب سے جو ہے تو اب جو ہے یہ تو لوگوں نے تو جو ہے لین لگا دی ہے، اب تو وہ چھٹکارے کے لیے کر رہے ہیں، خدا کے لیے تھوڑا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بڑے لوگوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، آپ سمجھنا۔ جتنا آدمی بڑا ہوگا اس کی شان اس حساب سے ہوگی۔ کیا ہوا؟